مربت صاحب یہ بتائیں کہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مؤثر تحریک نہیں چلا سکی، یہ بات کا آپ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا؟ اور دوسری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز کا معاملہ ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیسز بھی ایک کے بعد ایک کیس بنتے جا رہے ہیں ان کے خلاف۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی، یا تحریک کے ذریعے، تحریک چل نہیں پا رہی، مذاکرات کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ مذاکرات جو ہیں وہ کل گورنمنٹ نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہوں گے۔ تو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ تو فی الحال لگتا ہے کہ لٹک ہی گیا، لمبا چلا گیا۔ نہ کہ صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ملک میں قانون کی بالادستی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مناسب وقت پہ اس کا اعلان ہوگا اور ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں یہ ہم 6 مہینے سے سن رہے ہیں مربت صاحب۔ نہیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا آغاز ہوگا، جلد ہی۔ اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی؟ کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا؟ یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، یا کوئی استعفے بھی اس پہ شامل ہے؟ نہیں، استعفوں کی سیاست تو اب نہیں ہوگی۔ اب جو تحریک ہے وہ پاکستانیوں کی ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا، لاکھوں کی تعداد میں ہم انشاءاللہ اس کی شروعات پنجاب سے کریں گے، اور اس میں مارچ بھی ہوگا، اس میں دھرنا بھی ہوگا۔ مربت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک آپ کی تب چلے گی جب آپ کی وہ قیادت جو فی الحال روپوش ہے وہ سامنے آئے گی، اپنے کارکنان کو نکالے گی۔ خان صاحب نے تو پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا اپنے کارکنان سے، اپنے ان رہنماؤں سے جو روپوش ہے، کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا فی الحال۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ایسی کوئی تحریک کی طرف آپ نہیں جا رہے۔ کوئی ایسی قیادت جو ہے ہمیں درکار نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے۔ جو اویلیبل قیادت ہے وہ کافی ہے، اور ورکر یا پاکستانی عوام جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اپنے ساتھ سڑک پہ دیکھنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ کال ہوگی آپ عنقریب خود ہی دیکھیں گے، اور جب بھی کال ہوگی تو لیڈرشپ بھی عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی۔ یہ جو ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فالس فلیگ آپریشن ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح کنسیڈر کیا ہے۔ کوئی راستہ نہیں رہا ہے ہمارے پاس سوائے تحریک چلانے کے، اور انشاءاللہ تحریک بھی چلے گی، کیونکہ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان میں خان کی رہائی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر دائمی طور پہ اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے افریط کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں۔ کم از کم ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو بغیر کسی تحریک اور جہد کے جو ہیں صرف وقت گزارے۔ عنقریب پاکستان دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ ایک کامیاب تحریک جو ہے پاکستان کے شہروں، سڑکوں، صوبوں، گلیوں میں جو ہیں شروع ہونے والی ہیں، اور پاکستانی اس میں لبیک کہیں گے۔ مربت صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو خان صاحب کے کوئی مزید کیسز کی بات چل رہی ہے، کچھ یہ جو فیض حمید صاحب والا معاملہ تھا اس ضمن میں بھی خان صاحب کو مزید کیسز میں انوالو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 8 ستمبر سے پہلے یہ اطلاعات کچھ آ رہی ہے کہ شاید اس سے پہلے ہی خان صاحب کو امپلیکیٹ کر دیا جائے یہ فیض حمید والے کیس کے اندر۔ یہ تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں خان صاحب کے لیے، کافی آگے مشکلات نظر آ رہی ہیں فی الحال۔ تو یہ مشکلات نہیں ہے، یہ ہیلے بہانے ہیں خان کی رہائی کو انتباہ میں رکھنے کی، اور ہم نے اپنے تئیں عدالتی دہلیز پہ ہم گئے، پوری کوشش کی کہ قانونی طریقوں سے، آئینی طریقوں سے خان کی رہائی کے لیے تمام کوششیں ہو اور خان کی رہائی ممکن ہو۔ لیکن یہ تمام چیزیں بین ثبوت دیتی ہیں کہ پاکستان میں ایسے سیاسی قیدی کی رہائی صرف سیاسی دباؤ ڈال کے ہی ہو سکتی ہے۔ جب لاکھوں لوگ پاکستان کے سڑکوں پہ ہوں گے، جس طرح بنگلہ دیش میں تھا، جس طرح کشمیر میں تھا، تو یہ فیض والا کیس یا کوئی بھی دوسرا کیس چاہے کسی نوعیت کا ہو،
وہ پھر کوئی معنی نہیں آپ کو رکھے گا. خطرہ ہے فیض حمید والے پھر کیس کے خان بھی اندر، باہر آئے آپ گا. کو خطرہ ہے جنرل ڈائریکٹر فیض حمید والے کیس کے اندر کہ اس میں خان صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ پھنس سکتے ہیں اس کیس کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد خان کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کسی ٹریبیونل میں پیش کرنے کے لیے کوئی قانونی جواز ہے. تعلقات تو ہر ایک جو ہے اس سماج میں رکھتا ہے، لیکن تعلقات کو یہ شکل دینا کہ جی فیض حمید جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملات میں کسی حوالے سے منبت و معاون تھے، اس کے لیے کوئی شہادت، کوئی دلیل، کوئی منطق بھی ہونی چاہیے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں مجھے کہ خان صاحب کے لیے ایک ان کے لیے جو ہے ایک ساری اس کرائسس سچویشن میں سلور لائننگ یا ان کے لیے ایک حوصلہ افزا صورتحال تھی، وہ آکسفورڈ یونین کا جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں چانسلر کا، اس میں بھی کافی زیادہ مشکلات لگتا ہے آنا شروع ہو گئی ہے. آج دی گارڈین نے بڑا سخت آرٹیکل لکھا ہے خان صاحب کے خلاف کہ ان کی جو پوزیشن ہے طالبان کے حوالے سے، وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آکسفورڈ یونین کا. لگ رہا ہے آپ کو اس میں خان صاحب کے لیے چیلنجنگ صورتحال بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. خان صاحب پاکستان کے وہ واحد شخصیت ہیں جن کو دنیا کی اس موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا. یہ پاکستان کی حکومت نے الیکشن لڑنے پہ یا اپنے پارٹی کے الیکشن لڑنے پہ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے. لیکن وہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خان کا ہی پورا امتیاز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی دوسرا سیاسی لیڈر، نواز شریف صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول وٹپگا کے صدر تو بن نہیں سکتے، اور نہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پندو پرائمری اسکول کے. تو لہذا آپ یہ بھی تو دیکھ ابھی تو برطانوی میڈیا کے اندر سے کہ بڑی مخالفت آنا عمران شروع ہو گئی خان ہے. جو دی ہیں گارڈین نے وہ بڑا سخت آرٹیکل لکھا ہے ان کے خلاف. یہ بھی جو ہے نون کا یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں جہاں یہ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کے پاس ایک احساس آ رہا ہے، انہوں نے اپنے تئیں جو بھی وسائل ہیں استعمال کر کے خان کے خلاف کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس میں ایک سابقہ جنرل کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جو ابھی ملین کی بیاف پہ خان کے خلاف جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو کارٹل ہیں ان کے ساتھ مل کے خان کے خلاف اس کمپین میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ فائنلی کے پی میں کیا ہو رہا ہے مروت صاحب؟ وہاں کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے اوپر، اور وہ لگا رہے ہیں کچھ وزراء کے اوپر، کچھ وزراء کو انہوں نے سیک بھی کیا جن میں شکیل خان بھی شامل تھے. کیا چل رہا ہے وہاں؟ تو بڑے کھل کے گروپ سامنے آگے ہیں، عاطف خان کی صورت میں، جنید اکبر کی صورت میں. شکیل خان کے معاملات جب سامنے آئے تو اس کے بعد جو کمیٹی خان نے بنائی تھی اس کا الزام آیا شکیل خان کے خلاف. جوابی الزام جو ہیں وہ شکیل خان نے لگایا. اب سیاست میں واحد الزام جو لگ سکتا ہے وہ یہی کرپشن کا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور تمام لیڈرشپ کے لیے یہ کے پی میں اختلافات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. ہم ان کو ہیلتھی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتے ہیں، اور خان نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا تھا. میں نے خود جو ہے اس حوالے سے علی امین خان سے بات کی اور اپنے تئیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ انتہا پہ ان معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے. لیکن بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ خان کی طرف سے کوئی ایک فلی امپاورڈ کمیٹی جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے دخیل ہو اور اس پہ بات ٹھیک. کرے، ورنہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی قابل ستائش پیش رفت نہیں ہے. ہاں جی پاکستانی فائز جس عیسیٰ نے صاحب، نکلے آپ نے ذکر کیا ان کی توسیع ہو رہی ہے مدت ملازمت میں؟ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی شکل سامنے نظر نہیں آ رہی ہے حکومت تو بڑی کہ کوشش کر رہی ہے وہ دو تائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے، ترمیم کے لیے ہی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاس پہلے زرداری صاحب پہنچتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب پہنچتے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے مل جاتے ہیں تو تب بھی ایسی صورت میں ان کو 18 منٹ اور درکار ہے.
تو 18 نشستیں یہ کہاں سے لائیں گے؟ پی ٹی آئی پہ تو جتنا ظلم جبر اس وقت انہوں نے کیا جب ہمیں فیڈیوٹ جمع کروا رہے تھے، تو اس وقت تو ناکام ہو گئے تمام ٹھیک ہے، تر کوششوں کے باوجود. تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ 18 نشستیں یا سی وہ 18 نہیں ہے مروت صاحب، مولانا یہ فضل اگر الرحمان صاحب کے اگر ووٹ ملتے ہیں حکومت کو تو پھر وہ صرف 5 سیٹوں کی دوری پر رہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. سینٹ کے اندر ان کے 2 تہائی اکثریت مینج ہو جاتی ہے، تو 3 سے 5 سیٹوں کا فرق رہتا ہے قومی اسمبلی کے اندر. تو آپ کو کانفیڈنٹ ہے کہ جو آپ کی پارٹی کی انگیجمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، وہ نہیں جائیں گے حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ترمیم کے معاملے پہ؟ دیکھیے مولانا صاحب کی سیاست بھی میرا خیال ہے کہ اتنی قیمت اس کی پارٹی کو سیاست کی چکانی پڑے گی جو میاں نواز شریف صاحب نے چکائی ہیں جب رجیم چینج کے بعد نون نے اقتدار لیا. اگر یہ اس وقت جو ہے مولانا صاحب اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی باری سیاسی غلطی جو ہے وہ سالوں تک بلائی جائے گی. آپ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنتا دیکھ رہے ہیں یا مشکل ہے ان کے لیے جو موجودہ جو حکومت کی کوششیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ لیکن منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت کی کوششیں تب تیزی پکڑ گئی جب ریزرو سیٹس پہ ان کا فیصلہ آیا. اس سے پہلے تو یہ کبھی بھی متنازع نہیں تھے. تو لہذا جب ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آیا، منصور علی شاہ صاحب جو ہیں آئین کے تحت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سینئر موسٹ جج ہونے کی وجہ سے وہ لازماً چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. ہاں، یہ جو آپ مارجن بتا رہے ہیں کہ 5 نشستوں کا فرق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی مارجن ہے بقول آپ کے تو پھر یہ لوگ مل کے شب خون مارنے کی کوشش ضرور کریں گے. بہت اور دیکھتے ہیں کہ ہم مل کے کتنی طاقت کے ساتھ اس اٹیک کو وتھسٹینڈ کر سکتے ہیں.